نے کیا کہنا؟ اصحاب پیغمبر نے فرمایا، بہت سارے ہمارے اکابر نے فرمایا کہ میت کو قبر میں اجتماع حاصل ہے، اس لیے کہ تمہارا عقیدہ قرآن کے خلاف ہے۔ ہم نے کہا دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں قرآن کہتے ہیں انک لا تسمع الموتى، اے پیغمبر آپ ان کو سنا نہیں سکتے۔ ہم نے کہا ہمارا عقیدہ یہ تو نہیں تھا پیغمبر سناتا ہے، ہمارا عقیدہ یہ تھا کہ سنتا ہے، خدا سناتا ہے۔ یہ عقیدہ قرآن کے خلاف نہیں تھا، بیان کرتا تمہارے معنی کے خلاف تھا، تو معنی کے خلاف ہونا اور ہے اور قرآن کے خلاف ہونا اور ہے۔ حدیث مبارک کی طرف میں صرف آپ کی خدمت میں چند مثالیں پیش کر رہا ہوں۔ آج دنوں میں تعبیر اصول سامنے رکھے، سینکڑوں مسائل سامنے رکھے، تمہیں اندازہ ہوگا کہ دجل کیسے ہوتا ہے، کیسے دھوکہ دے کے امت کے عقیدوں کے نسبت چلائے جا رہے ہیں۔ ہمارا مطلب یہ تھا امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے، قرات نہیں کرنی چاہیے۔ ایک اور آیا، اس نے کہا کہ قرات نہیں، فاتحہ نہیں پڑھو گے نماز نہیں ہوگی۔ ہم نے کہا ہمارا مسئلہ ہے، کہتا تمہارا مسئلہ حدیث کے خلاف ہے۔ ہم نے کہا کس حدیث کے خلاف ہے؟ کہتا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو بندہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، جنہیں کو حدیث کے خلاف ہے۔ ہم نے کہا حدیث کا معنی جو تھا کہ جو بندہ نماز نہ پڑھے، جو نماز نہ پڑھے، جو کا معنی مقتدی ہے، جو کا معنی اکیلا ہے، جو کا معنی امام ہے۔ اس نے کہا جی من عام ہے، من کا معنی امام بھی ہے، من کا معنی مقتدی بھی ہے، من کا معنی اکیلا بھی ہے، جو نہیں پڑھے گا نماز نہیں ہوگی۔ ہم نے کہا حدیث بخاری میں ہے، بخاری کے شاگرد کو امام ترمذی کہتے ہیں، حدیث اللہ کے پیغمبر کی ہے، شاگرد کو صحابی رسول کہتے ہیں۔ امام ترمذی حدیث نقل جامع ترمذی میں فرماتے ہیں، فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب کا معنی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول نے فرمایا ان ھذا اذا کان وحدہ، ان ھذا اذا کان وحدہ، کہ یہ تو اکیلے کے لیے ہے۔ وہ کہہ رہا تھا مقتدی کے لیے ہے، ہم نے کہا اکیلے کے لیے ہے، یہ حدیث مقتدی کے لیے ہے، یہ معنی صحابی نے بیان کیا ہے، یہ حدیث اکیلے کے لیے ہے، یہ معنی صحابی نے بیان کیا ہے۔ ہم صحابی کا معنی نہیں مانتے، ہم صحابی کا معنی مانتے ہیں۔ یہ مسئلہ حدیث کے خلاف نہیں تھا، بلکہ اس نے حدیث کا معنی بیان کیا اس معنی کے خلاف تھا۔ ابھی آپ سن رہے تھے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے اللہ حاضر اور ناظر ہے۔ میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں لفظ تو بدلتے ہیں، مفہوم ایک ہے۔ اگر اہل علم میں کوئی پوچھے خدا کہاں پر ہے، کوئی اللہ موجود بلا، اللہ موجود بلا مکان۔ اگر کوئی طالب پوچھے خدا کہاں ہے تو کوئی اللہ حاضر اور ناظر ہے۔ اگر عوام میں سے کوئی بندہ پوچھے خدا کہاں ہے تو وہ خدا ہر جگہ موجود ہے۔ معنی دونوں کا ایک ہے، لیکن اشکالات اس سے چلے جائیں گے۔ اللہ موجود بلا مکان ہے، اللہ حاضر اور ناظر ہے، اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ تمہارے خلاف پیش کیا اسلام آباد کے رہنے والے غیر مقلد طالب علماء نے لوگوں کو سمجھایا کہ غیر مقلد مجھے کہنے لگا اور جو تمہارا عقیدہ ابو حنیفہ کے قول کے خلاف ہے، ہم تمہارے عقیدے پر اگر یہ عقیدہ ہے خدا ہر جگہ پر ہے تو اس عقیدے کی روح سے میں فتویٰ ابو حنیفہ کا پیش کروں گا۔ امام ابو حنیفہ کو میں کافر کہیں گے، میں نے کہا پیش کرو۔ غیر مقلد کہنے لگا امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں اللہ مستوی علی العرش ہے، اور جو مستوی علی العرش نہ مانے وہ کافر ہے۔ تم کہتے ہو خدا ہر جگہ پر ہے، امام صاحب کہتے ہیں مستوی علی العرش ہے، جو مستوی علی العرش نہ مانے وہ کافر ہے۔ میں نے کہا دھوکے بات ہو کے مت دینا، امام نے یہ تو فرمایا ہے اللہ مستوی علی العرش ہے، لیکن یہ تو نہیں فرمایا کہ مستوی علی العرش کا معنی اللہ عرش پہ رہتے ہیں۔ مستوی علی العرش امام کا قول ہے، اور مستوی علی العرش کا یہ معنی کرنا اللہ عرش پہ رہتے ہیں، یہ معنی تمہارا ہے، معنی امام ابو حنیفہ کا نہیں ہے۔ ہم ابو حنیفہ کا قول کو مانتے ہیں، لیکن قول جب نے معنی بیان کیا وہ معنی نہیں مانتے۔ ایک ہوتا ہے مسئلے کا آیت کے خلاف ہونا، ایک ہوتا ہے آیت کے بیان کرتا باطل کے معنی کے خلاف ہونا، ایک ہوتا ہے مسئلے کا حدیث کے خلاف ہونا، ایک ہے باطل کے بیان کرتا معنی کے خلاف ہونا، ایک ہوتا ہے مسئلے کا قول سلف کے خلاف ہونا، ایک ہے قول سلف کے بیان کرتا معنی کے خلاف ہونا۔ دلیل کے خلاف ہونا اور ہے، اور دلیل کے بیان کرتا معنی کے خلاف ہونا اور ہے۔ یہ دھوکہ یہ دیتا ہے کہ دیوبند کا عقیدہ قرآن کے خلاف ہے۔ میں نے کہا جھوٹ مت بولو، قرآن کے خلاف نہیں ہے۔ جو قرآن کا معنی تم نے بیان کیا اس معنی کے خلاف ہے، جو
خلاف ہے، قرآن کے خلاف ہونا اور ہے، اور قرآن کا اور تمہارے قرآن کے بیان کرتا غلط معنی کے خلاف ہونا اور ہے۔ ہمارا عقیدہ قرآن کے مطابق ہے، تمہارے بیان کرتا غلط معنی کے مخالف ہے۔ ہمارا عقیدہ حدیث کے مطابق ہے، تمہارے بیان کرتا غلط معنی کے مخالف۔ بولیے سمجھے نہیں سمجھے تو پھر شروع کر لوں گا۔ میں تو مسئلہ آپ کو سمجھا کر میں ملازم کرتا ہوں، میں دو باتوں کا اہتمام کرتا ہوں، نمبر ایک مسئلہ سمجھاؤ، نمبر دو مسئلہ یاد کراؤ۔ کبھی آدمی یاد تو کرتا ہے سمجھتا نہیں ہے، کبھی سمجھتا ہے تو یاد نہیں کرتا۔ میں نے آپ کو سمجھانا بھی ہے اور یاد بھی کرانا کرو گے انشاءاللہ، کرو گے انشاءاللہ۔ ہاتھ کھڑے کرو، اس سے مراد مشاہد نہیں ہوتے، میں آپ کو نہیں کہہ رہا، اس سے مراد مشاہد نہیں ہوتے، چھوٹے چھوٹے ہوتے تاکہ مجھے پتا چلے کہ کو سبق یاد ہوا۔ ہم نے سبق یاد بھی کرنا ہے، سبق سمجھنا بھی ہے۔ ایک بات سمجھ آ گئی، ایک ہوتا ہے عقیدے کا قرآن کے، یہ جو مواسی کہتا ہے تمہارا عقیدہ قرآن کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف نہیں ہے، یہ جو قرآن کا غلط معنی بیان کرتا ہے اس معنی کے خلاف ہے۔ ہم قرآن کو مانتے ہیں، تمہارے بیان کرتا غلط معنی پہ لعنت بھیجتے یہ بات غلط ہے، ٹھیک ہے۔ چلو میں ایک اور مثال دیتا ہوں، تم کو ایک لاکھ کا بڑا لفظ استعمال کیا، میں کہتا ہوں ملنے کا قادیانی نے کہا تھا ماکان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، جس نے کہا میں بھی رسول خاتم النبیین مانتا ہوں، تم بھی خاتم النبیین مانتے ہو۔ اب جھگڑا کیا تھا؟ جھگڑا یہ تھا کہ ملتے نے کہا خاتم کا معنی مور ہے، جس کے رسول مور لگاتے چلے جائیں گے وہ نبی بنتا چلا جائے گا۔ ہم نے کہا خاتم کا معنی یہ نہیں، اور یہ معنی ملتے نائب ناصر نے پاکستان کی اسمبلی میں پیش کیا تھا تو مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے جواب کو دیا تھا۔ جب یہ میرے محترم مولانا بیان فرما رہے تھے اسی طرز میں جواب دیا، مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تو خاتم کا معنی مور کرتا ہے کہ جس سے مور لگی کہ کبھی بڑھتا چلا جائے گا، لیکن صحابہ اس کا معنی آخری کرتے ہیں، تیرا معنی مانے کے نتیجہ اور ہوگا، اصحاب پیغمبر کا بیان کرتا معنی مانیں گے تو اور ہوگا۔ آیت وہ بھی پیش کر رہا تھا، ہم اس کی آیت کا انکار نہیں کرتے، آیت کے بیان کرتا معنی کا انکار کرتے ہیں۔ تو لوگ کا یوں دیتے ہیں کہ دیکھو دیوبند والے قرآن کے خلاف ہیں، دیکھو دیوبند والے حدیث کے خلاف ہیں، دیوبند والے قرآن کے خلاف نہیں ہے، قرآن کے بیان کرتا تمہارے غلط معنی کے خلاف ہے، دیوبند والے حدیث کے خلاف نہیں ہے، تمہارے بیان کرتا حدیث کے غلط معنی کے خلاف ہے۔ ایک بات میں جنون کہہ دوں، ممکن ہے کسی کو دھوکہ مت لگے، ابھی حضرت امیر محترم بیان فرما رہے تھے کے مسئلے پہ حدیث کرنے کی بھی ہے، حدیث نہ کرنے کی بھی ہے، یہ غلط فہمی لے کر نہ اٹھنا، اس کا معنی یہ ہے کہ کرنا بھی ٹھیک ہے، اس کا معنی یہ کہ نہ کرنا بھی ٹھیک ہے۔ نانا ایک معنی وہ ہے جو امام شافعی مجتہد کرتا ہے، اور ایک معنی وہ ہے جو میرے شہر کا جو غیر مقلد کرتا ہے۔ امام شافعی معنی بیان کرے گا نتیجہ اور ہوگا، اور اگر یہ غیر مجتہد معنی بیان کرے گا تو اور ہوگا۔ میں دلیل کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، اگر مجتہد کا مسئلہ دلیل کے خلاف ہو یہ سب بھی قابل قبول ہے، اور غیر مجتہد کا مسئلہ اگر دلیل کے مطابق ہو سب بھی قابل قبول ہے۔ توجہ رکھنا، اگر مجتہد کا مسئلہ بظاہر دلیل کے خلاف ہو سب بھی قابل قبول ہے، اور غیر مجتہد کا مسئلہ اگر بظاہر دلیل کے مطابق ہو سب بھی ناقابل قبول ہے۔ میں سمجھانے کے لیے یوں کہتا ہوں تاکہ میری بات کو عوام بھی سمجھے کہ مجتہد کا مسئلہ اگر غلط ہو تب بھی درست ہے، اور غیر مجتہد کا مسئلہ درست ہو تب بھی غلط ہے۔ سمجھ آئے؟ مجتہد کا مسئلہ اگر بظاہر غلط ہو تب بھی درست ہے، اور غیر مجتہد کا درست ہو تب بھی غلط ہے۔ تم کہو گے اپنی طرف سے کہتا ہے، نہ میں دلیل پیش کرتا ہوں، میں تو تمہاری وزارت کر رہا ہوں، میں کتابت تو نہیں کر رہا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اذا حکم الحاکم فاجتہد فاصاب فلہ اجران واذا حکم فاجتہد فاخطأ فلہ اجر۔ اگر مجتہد سے خطا ہوگی تب بھی اجر ہے، اس کا معنی تب بھی درست ہے، قابل قبول ہے۔ اور اگر غیر مجتہد ہو، پیغمبر نے یوں بیان فرمایا، من قال فی القرآن برائیہ فقد اخطأ وان اصاب۔ اگر آدمی قرآن کی تفسیر بیان کرے اور وہ درست بیان کرے تب بھی غلط ہے۔ یہ حدیث غیر ماہر کے لیے ہے اور وہ حدیث ماہر کے لیے ہے، تو پیغمبر کی ارشادات سے بتایا مجتہد کا مسئلہ غلط ہو جائے تب بھی مانا جائے گا، اور غیر مجتہد کا درست ہو جائے تب بھی انکار کیا جائے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہے ہماری آنکھوں کا سرما ہے،
ہمارے سر کا تاج ہے، پیروں کا رفع الیدین کی بات کرے گا، گردن کے رفع الیدین کو سنت کروں گا، رفع الیدین کو بدعت کروں گا۔ یہ سمجھے؟ غیر مقلد کہے گا تو مسئلہ اور ہے، اور مجتہد کہے گا تو مسئلہ اور ہے۔ ہم کبھی فرق نہیں سمجھتے۔ میں تجھے سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، حضرت حجت اللہ کے ساتھ ریس المناظری مولانا محمد امین اقاڑی فرماتے ہیں، یہ خود کو نبی سمجھتا ہے، اور تم اس کو امام شافعی سمجھتے ہو، اس کی بات نہ مانو، تو کہتا ہے تم نبی کی بات نہیں مانتے، اور ہماری تھوڑی قوم ہے، کہاں جا رہے ہو؟ تو جس طرح کے کوئی لسان پر مناظرہ ہے، کہتے ہیں چادر الٹے کرنے کی، اگر زبیر ندی کرتا ہے تو کیا ہوا؟ حضرت امام شافعی بھی تو کرتے تھے نا، وہ خود کو نبی سمجھتا ہے، تم اس کو مجتہد سمجھتے ہو، حالانکہ وہ نبی بھی نہیں، مجتہد بھی نہیں، وہ قبل دردے کا بھی ہے، قبل دردے کا بولیے نا، تمہیں جھجک آتی ہے کیا؟ جو جملے کو کہتا ہے تم نے سنے ہی نہیں، اگر تم نے سنے ہوتے تو میرے لفظ بڑے تمہیں نرم نظر آتے۔ میں نے مولانا طارق الدین صاحب برکاتوں کا دفاع کیا، 2 گھنٹے کی سیڑھی بنائی، وہ سیڑھی ڈرائیور مولانا احسان تک پہنچی، مولانا احسان صاحب نے سنی، اور اس ڈاکٹر نے سیڑھی دی تھی، اس ڈاکٹر کو مولانا فرمانے لگے کہ مولانا گھومن کے دلائل تو بڑے پیارے ہیں، لیکن یہ جو فرماتے ہیں دجال یہ نہیں کہنا چاہیے۔ وہ ڈاکٹر عالم نہیں تھا، اس نے کہا حضرت جی آپ کو اس لیے اشکال ہے، آپ نے تو صرف پرمان کو نہیں سنا، اگر وہ سن لیتے تو آپ کہتے یہ نرم بولتا ہے تو اور سب کو بولنا چاہیے۔ بات سمجھے؟ ابھی تو آپ سنتے نہیں ہیں، جب آپ سنیں گے تو پھر آپ مطالعہ بنیں گے، نرم بڑے نرم آپ۔ چلیے میں بات مختصر کرتا ہوں۔ میں نے کہا بس ایک بات تو میں نے سمجھائی، اگر ہمارا عقیدہ قرآن و حدیث کے کبھی خلاف بولیے نا، قرآن و حدیث کے خلاف یہ ہوتا ہے کہ باطل کے بیان کرتا معنی کے خلاف ہو، وہ جو یوں بولتے ہیں قرآن کے خلاف ہے۔ ہم نے کہا ججب سے کام کرو، توجہ میں ایک بات ضمن اور کہتا ہوں جو حنفیت کی بات ہے، اور ایک بات سمجھنا، کبھی آپ کے اکابر کا مسئلہ ہو، توجہ اکابر کا مسئلہ ہو اور بظاہر تمہیں دلیل کے خلاف لگے، تاکہ اس کو چھوڑنا نہیں، مجھ کا مقام یہ ہے وہ تو دلیل کے خلاف ہوتے ہی نہیں، لیکن اگر دلیل ایک طرف ہو اور کافر کا مسئلہ ایک طرف ہو، تم دلیل کرو گے یا کافر کرو گے؟ میں ایک مثال دیتا ہوں، تقریر ترمذی علامہ انور شاہ کشمیری نفر کا مقصد ہوگی، یہ ترمذی کے شروع میں موجود ہے، اس کو لے کر غیر مقلد اعتراض بھی کرتا ہے۔ ایک مسئلے میں حضرت شیخ الہند فرماتے ہیں، علامہ انور شاہ کشمیری نے فرمایا قال شیخنا، جب علامہ کشمیری قال شیخنا فرمائے، اس مراد سے شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی ہے، کہتے ہیں قال شیخنا یہ ترجح فیہ المذہب، اس مسئلے میں راج مذہب حضرت امام شافعی کا ہے، والحق والانصاف ان ترجیح بیان المسألۃ الشافعیہ، حق یہ ہے اس مسئلے میں راج مسلک امام شافعی کا ہے، لکننا نحن مقلدون، لیکن چونکہ ہم مقلد ہیں، وجب تقلید علینا، وجب علینا تقلید امامنا ابی حنیفہ کا، لیکن ہمارے اوپر چونکہ امام کی تقلید واجب ہے، ہم تقلید ابو حنیفہ کی کریں گے۔ جو آپ کے دل میں بول رہے ہیں نا، وہ بول رہے تو صاف کر جاؤ گے انشاءاللہ، آپ دیکھیں گا کہ کیا بول کر جائے گی۔ اب غیر مقلدی دکھا تھا ایک حضرت علامہ کشمیری فرماتے ہیں، حضرت شیخ الہند نے فرمایا کہ مسئلہ راجی کس کا ہے؟ کس کا ہے؟ راجی امام اور حق بھی امام شافعی کے ساتھ ہے، لیکن چونکہ ہم مقلد ہیں لہٰذا ہم امام شافعی کی بات نہیں مانتے، امام حنیفہ کی بات مانتے ہیں، کہتے ہیں اسے تقلید شامل کرتے ہیں، کسی کو شرک کرتے ہیں، حق بھی کہتا ہے، حدیث کے مطابق بھی کہتا ہے، اور بابا جی کہتا ہے میں نے پھر بھی نہیں مانی کیونکہ میں مقلد تو حنیفہ کا اس انداز میں شادی کرتے ہیں کہ بندہ حنفیت سے دور ہوتا ہے۔ میں ایک جگہ پر گیا تو مجھے کیسر تھی کہ نے بیان دیا تھا جواب دیں، میں نے کہہ سنا اب وہ تقریر کر رہا ہے، کہتے ہیں امام نماز کے آگے کھڑا ہے، حنفی پیچھے کھڑے ہیں، اللہ اکبر کہہ دیا، سنابر کے سارے چپ ہیں، تقریر ہو رہی، سنابر کے سارے اللہ نے بول کوئی مان رہے مسیحی آئے نماز پڑھی ہے، مانگنا بول رہا نہیں چپ، اللہ بولتے صحیح منہ کا چوک تو بولتے نہیں، آیا مانگنا چوکی دے چوک، اللہ کو میں تمہیں کو مان رہے تو منگنا ہے چوک، اللہ تجھے بولتا کیوں نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا اللہ دیکھتے بڑا کرتا ہے بول آپ نہیں بولنا ہو رہی ہے نا، اللہ کا میں مانوں کیونکہ دل بھی کرتا ہے دنیا آتا ہے تو منگنا نہیں سب کو منگنا نہیں ہے، اب وہ نہیں کرنی چاہیے خدا نہیں کر کرنی مجھے کرتی، اب جو آپ کسی انداز میں میں نے کہتے میں نے توجہ کرو حضرت امام ابو حنیفہ کے
بادشاہ سے عقل کے بھی بادشاہ. امام غیبت فرمایا کہ اللہ بڑے ہیں اور ہم چھوٹے ہیں. اللہ بڑے ہیں اور ہم